نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تبارك الله وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف قرآن پہ زبان اپنی کھول رہا ہوں میرے محترم صدر اکرام اور ہم مکتب ساتھی السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے قرآن کریم کا انقلاب۔ آج سے 14 صدیوں پہلے کا منظر یہ تھا، خطہ عرب گمراہی کی تریہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب ہی نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت اندھیرے میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا، اور پھر یک زمانے کی تریہ میں ایک حیرت انگیز منظر دکھایا اور اس سرزمین پر وحشت انسانی کا ثابت ہوا۔ وہ آفتاب جو بہت عرصے سے غار ہیرا کو جگاتا رہا اور اسی شان سے کوئی فران کو روشن کر کر زمانہ پکار اٹھا، وہ نبیوں میں رحمت رکب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھانے والے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر، یہ نسخہ کیمیا قرآن ہے جو 30 پاروں پر مشتمل کتاب ہے، وہ کتاب انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں آنے والا سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ قرآن جو خود ایک معجزہ ہے، اس کے نور میں گوترزن ہونا معجزہ نما بن جاتا ہے۔ جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب اور دوسری طرف اس کا دائی انقلاب، ان دونوں کو حضور کے دامن میں جب قرآن کی طرف ہو جاتا ہے، عظیم ترین ترقی انقلاب کا ابھرنے لگتا ہے، ظلم جھٹ سے جھٹنے لگتا ہے، انوار تحریر ابھرنے لگتا ہے، حق کی پہچان ہونے لگتی ہے، بادل سر نگاہ ہو جاتا ہے، صدیوں سے شراب پینے والے اللہ کی طرح بکار بن جاتے ہیں، راہبوں کو راہبری کا شعور، بت پرستوں کو صرف اللہ کا نور ملتا ہے، عزت سے کھیلنے والوں کو عزت کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، عدل تہذیب حق ابھرے، تحمل پر شاب آیا، خدا بندی جہاں کے لطف و رحمت کا صحاب آیا، جب خدا بدلی جہاں بدلا، خدا کا انتخاب آیا، کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا۔ جناب صدر، آج مجھے عرض کرنے دیجئے کہ وہ کتاب انقلاب ہے جو اس دنیا میں بھی اور دوسری میں بھی علمی، روحانی اور سائنسی کا تقاضا پورا کر سکتی ہے۔ ایک صحابی نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو میں اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کرتا۔ ہمارا ماضی اسی کی وجہ سے ہے اور ہمارا عہد حال اور مستقبل اسی برکات کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہمارے دلوں کو کھول دیجئے تاکہ اس پیغام نورات کا مقدر بن سکے، اس سرچشمہ حکمت پیغامی کامرانی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی عظیم شوکت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ قرآن ضعیف ہے، وظیف ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے، بمالین